پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میرا پاکستان کی نظام کے بارے میں ایک مقولہ جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے, وہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں وقت آگے میں آپ سے شیئر کر لوں. کوئی نئی چیز نہیں ہے, فلسفہ حیات نہیں ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آج جان کیری کی بریفنگ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. پاکستان امریکہ کے تعلقات میں میرا اپنا خیال تھا بطور تجزیہ نگار بڑا بھونچال آ گیا ہے اور ٹیکٹونک شفٹ آ گئی ہے اور یہ ارتھ کویک کے برابر ہے. کچھ نہیں ہمیں لگتا کہ ایسا ہوا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اگر ایسا ہی ہے اور اسامہ لادن کے پکڑے جانے کے بعد, اس کے مارے جانے کے بعد, آپریشن کے بعد اگر ہم نے کچھ بھی ریویو نہیں کیا تو پچھلے 8, 10, 15 دن سے ہم پاکستان کے اندر کیوں مغز ماری کر رہے ہیں. پوچھ لیتے ہیں. ہم ڈاکٹر موحد پیرزادہ ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اینکر ہیں, اور ابھی جان کیری کی بیک گراؤنڈ بریفنگ سے بھی اٹھ کے آئے ہیں اور انہوں نے ان کی دوسری بریفنگ بھی سنی. آپ کا بہت شکریہ. ان کے برابر میں ناظرین شیخ آفتاب احمد صاحب ہیں جو چیف وپ ہیں, ممبر قومی اسمبلی کے PMLN کی طرف سے, وہ پارٹی جس نے علم بلند کیا ہوا ہے امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کا اور ایک آزاد فارن پالیسی کا. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین سینیٹر مولا بخش چانڈیا صاحب جو فیڈرل منسٹر فار لا ہیں, آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چانڈیا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ سے ہی بات کر چلیں, آغاز کر لیتے ہیں. ایک فقرہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے دیں. یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں؟ لوگ کہتے ہیں سب کچھ خراب ہو گیا. کیا ویسے تبدیلی آئی ہے پاکستان, اگر آپ کو نظر آ رہا ہو؟ میں جب سے سیاسی سرگرمی میں شریک ہوں ایک کارکن کے حیثیت میں, اس پوری زندگی میں کہتا ہوں یہ اس دن جو واقعہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس کی باتوں پہ بھی بات ہوگی, لیکن جو اس دن پارلیمنٹ میں جو میں نے دیکھا ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کی پارلیمنٹری اور سیاسی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہان تینوں وہاں بیٹھے تھے اور انتہائی طاقتور ادارہ ISI جس کی ماضی میں جو پوزیشن رہی ہے, ماضی میں جس قسم کا اس کا تذکرہ چلتا رہا ہے, اس کے چیف کھڑے ہو کر تقریباً 11 گھنٹے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ظاہر ہے تمام سوال ایسے آرام دہ انداز سے بھی نہیں پوچھے گئے ہوں گے جیسے رپورٹ بھی ہوا اخباروں میں. وہ سب کے سب خندہ پیشانی سن رہے تھے. تو ISI کے DG کو 11 گھنٹے پورے افواج کا 11 گھنٹے سامنے کھڑا رکھ کے اس سے ہم خوش ہو گئے. یہ بڑی اچھی بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان اداروں کا جواب دہ ہونا ناممکن تھا. کم سے کم انہوں نے محسوس کیا یا حالات ان کو اس انداز سے لائے ہیں کہ بھائی اپنی پارلیمنٹ کو, اپنے عوام کے نمائندوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اور وہ کھڑے رہے. اندرونی طور پہ اب آغاز ہے اس روایت کا, آگے چل کے مضبوط ہو سکتا ہے. افطاب صاحب, تو اندرونی طور پر تمام خارجہ دفاعی پالیسی کے بڑے بڑے مسائل کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جنرل پاشا آپ کے سامنے پیش ہوئے 11 گھنٹے. خیر وہ پیشی بھی کیسی تھی کہ پہلے تو خیر ان کی پیشی ایسی نہیں تھی, پہلے تو آپ کی پیشی لگ رہی تھی جس طریقے سے انہوں نے بات کا آغاز کیا, لیکن بعد میں شاید وہ پیشی, یہ اس کے علاوہ کچھ تبدیل نہیں ہوا پاکستان کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو متفقہ جو ریزولوشن ہے یہ بڑی تبدیلی نہیں ہے. میں اس کے پاس آتا ہوں, وہ کتنی تبدیلی ہے محیط سے پوچھتے ہیں. چلو بعد میں پوچھ لیں گے. بڑی تبدیلی چل رہی ہے. سب بات یہ ہے کہ چونکہ میں بھی آج 20 سال سے زائد ہو گیا ہے کہ اس سسٹم کا ایک حصہ چلا آ رہا ہوں. پہلی جو تبدیلی یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم نے 88 سے کا دور بھی دیکھا, 85 کا بھی دیکھا, 90 کا بھی دیکھا. ہمیشہ ہی ایک چیز سامنے آتی تھی کہ پارٹیاں آپس میں کسی بات پہ متفق نہیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ یا ایک دوسرے کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ویسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے تو ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی شروع کروں میں, آئی ورک اٹ بیک ورڈ. اتنے معاہدے کیے آپ سامنے, میں گزارش کرتا ہوں پڑھے آپ نے معاہدے کیے آپس میں؟ بالکل ہم نے معاہدے کیے ہیں, لیکن ایک بہتری کے لیے معاہدے کیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں بہت سے اختلافات کے باوجود بھی ہم ایک بات پہ ہمیشہ متفق رہے ہیں کہ اب پولیٹیکل فورسز کو آگے آنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم نے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے, وہ بھی پاکستان کی ہے. خدا نخواستہ یہ تو ہمیں آپ نے اچھی خبر دے دی ہے کہ PMLN اب یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان. نہیں دیکھیں
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ یہاں پہ سعد رفیق صاحب پچھلے پروگرام کے اندر وہ اتنے تلخی سے بول رہے تھے, کہہ رہے تھے کھرا جا رہا ہے, پکڑنے دیں ان کو, ہم نے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, ایسی کی تیسی. نہیں, انہوں نے کہا, لیکن بریکٹ میں یہی کہہ رہے تھے ایسی کی تیسی. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ماضی کے حالات تو ہمیں اسی طرف لے کر جاتے ہیں, لیکن میں اب محسوس یہ کرتا ہوں, اور جس طرح چانی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا, یہ کوئی میں سمجھا ہوں کہ ہماری فتح اور آرمی کی کوئی ناکامی نہیں ہے کہ وہ 11 گھنٹے کیوں کھڑے رہے, لیکن اچھی بات جو ہے کہ جو وہاں پر حالات رہے اور جس انداز سے سوال ہوتے رہے اور جس انداز سے جواب آتے رہے. تبدیل کیا ہوا پاکستان کے اندر 2 مئی کے بعد, کیا یہ بتا دیں بڑی تبدیلی کیا؟ بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ جو بھی تھی وہ امریکہ کے سامنے کھل کر بات نہیں کرتی تھی, جس طریقے سے کہ آج امریکہ پہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ساورن ملک ہیں, ہماری ایک ساورنٹی ہے, ہماری ایک انڈیپینڈنس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے وہ وسائل نہیں ہیں, ہماری مجبوریاں اپنی جگہ ہیں, لیکن اس سے پہلے طلعت صاحب کسی بھی گورنمنٹ نے امریکہ کے سامنے دو ٹوک ہو کر یہ الفاظ نہیں کہے تھے جو آج کہے جا رہے ہیں. اچھا چلیں اسی کو لے لیتے ہیں. پیرزاد صاحب, آج جب کیری نے بات کی تو ذرا خبر تو بتائیے گا, آپ کو خبر کیا سمجھ آئی, کیری یہاں پہ کیا باتیں کر کے گئے؟ دیکھیں, مجھے یہ لگا ہے, میں ان کے بالکل سامنے ایسے بیٹھا تھا جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور مجھے ان کو دیکھ کے ایسا لگا کہ ٹوٹل اینٹی کلائمیکس تھا. میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ہم ان سے یہ تابڑ توڑ سوال پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری سوورینٹی کی وائلیشن کی, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کیا لسٹ آف ڈیمانڈز آپ لے کے آئے ہیں. یہ جو خبر ریلیز ہوئی ہے سنڈے ایکسپریس میں برطانیہ میں پاکستان کے نیوکلیئر ریئیکٹرز کے حوالے سے کہ پریزیڈنٹ نے آتھرائز کیا, یہ باتیں ہوں گی, وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے, وہ ہمیں لیکچر دیں گے, بڑی سخت باتیں ہوں. الٹا انہوں نے یہ کہہ کے شروع کیا کہ جناب آپ کی لیڈرشپ کا میں بڑا ممنون ہوں, ہماری ان کے ساتھ بڑی ان ڈیپتھ لمبی ملاقات ہوئی. اشارہ ان کا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ملٹری چیف اور باقی سب کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا انہوں نے بڑی کنسٹرکٹیو سجیشنز دی ہیں, وہ ناراض بھی تھے, انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا ہے اوبویسلی جو ہمارا جو کچھ ہوا, لیکن ہم نتیجے پہ پہنچ آئے ہیں, ہمارا ٹوٹل ایگریمنٹ ہو گیا, میں بڑا یہاں سے سیٹسفائڈ جا رہا ہوں, مطمئن جا رہا ہوں. اس کے فوراً انہوں نے گیئر لگایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ٹرسٹ کا ایشو تھا جو اسامہ بن لادن پہ ہمیں کارروائی کرنی پڑ گئی, یہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا, یہ ایک پیورلی آپریشنل سیکریسی ایشو تھا. کسی کو نہیں پتا تھا, میں واشنگٹن کے تمام فیصلوں میں ایک انسائیڈر ہوں, مجھے نہیں پتا تھا. سیکریٹری آف اسٹیٹ کو بہت دیر سے بتایا گیا, مائک ملن اور جوائنٹ چیفز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا بیکاز پریزیڈنٹ نے اپنے تک رکھا, یہ بات رکھی. انہوں نے کہا کہ پیٹریس کو بھی اس وقت بتایا گیا جب یہ ان مجبوراً پیٹریس کو بتانا تھا بیکاز اس کی فورسز کو یوز کرنا تھا. یہ بالکل ہم آپ کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں اس کا احساس ہے, ہمیں آپ کے غصے کا بھی احساس ہے. یہ پھر ان کی ساری باتوں سے ہوا. پھر میں نے سوال بھی پوچھا کہ یہ ون آف ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی چیزیں ریپیٹ ہو سکتی ہیں جب تک ہمارے تعلقات ہیں. اگر ہمارے تعلقات ہی نہ ہوں, ٹوٹل اینٹی کلائمیکس ہو گیا. یعنی وہ جو آپ کوئی ٹینشن مینشن کوئی نہیں انوائرمنٹ کے اندر, بالکل بھی نہیں, کوئی ٹینشن مجھے نظر نہیں آئی, نہ ان کی جناب چانی صاحب وہ تو کہہ رہے کوئی ٹینشن وینشن, تو معاملات طے ہو گئے. اب معاملات جان کیری کو پہلے ہی بلا لیتے ہیں. معاملات طے ہونا تو اور بات ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن کا نہ ہونا یا بات, بہرحال ایک ملک کا نمائندہ ہے, امریکہ کا نمائندہ ہے, بااختیار ہے, جس نے آپ کی سوورینٹی وائلیٹ کی, جس جس کی وجہ سے آپ نے کیمرہ سیشن کیا, جس کی وجہ سے آپ نے اس کا مطلب نہیں ہم لاٹھیاں لے کے دوڑیں گے, ایک تو دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لائن پہ کنسسٹنٹ تو رہیں. جو اس نے کی ہے گفتگو صدا کرے, جو آپ کی پارلیمنٹ نے کی ہے وہ اپنی طرف سے گفتگو کر چکی ہے, پارلیمنٹ جو ریزولوشن دیا ہے, جو اس میں باتیں کی ہیں, اگر ان کی ساکھ رکھنی ہوگی حکومت کو, ملک کو, پاکستان, اگلا ڈرون اٹیک ہوگا تو آپ سپلائی بند کریں گے. اب وہ آئے گی صورتحال تو ضرور نظر. کیا طے ہوا ہے جی ڈرون اٹیکس کا؟ نہ کسی نے سوال پوچھا, نہ انہوں نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا. اس سے تھوڑی دیر پہلے ان کے ساتھ جو ٹیم ٹریول کری تھی ایڈ, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہمارا تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس پاکستان کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہیں. یہ ان کے مطلب ون آف دی ایڈ کا ایک خیال تھا کہ ہماری تو ابھی بھی یہ جو کچھ بھی ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ پاکستان کی لیڈرشپ یا پاکستانی گورنمنٹ کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ سے, ان کے اپروول سے ہوتے ہیں. اور اس کا تو خاصی ایویڈنس آ رہی ہے ہمارے سامنے. آپ دیکھیں نا, کل پرسوں میرے ایک پروگرام میں سینیٹر صاحب نے مجھے بتایا, اپنے ہارون اختر صاحب نے, کہ اپریل 2004 میں مشہور میٹنگ ہوئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو انٹیلیجنس اور ملٹری نے بریفنگ دی کہ ڈرون اٹیکس کیوں کرنے پڑتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, پریسائز فورس اپلیکیشن ہوتی ہے. سب کو بتایا گیا, سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. باہر نکل کے انہوں نے اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ لینی شروع کر دی. ویسے یہ باہر کی اسٹیٹمنٹس, آپ کی پارٹی نے بڑا سٹینڈ لیا تھا جی کہ دیکھیں جی, میں طلعت صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, ہماری پارٹی نے اندر باہر والی سیاست کبھی نہیں کی.
کمال بات ہے، باہر آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، اندر آ کے عام کمیشن کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں، پھر باہر آ کے دوبارہ اسٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ہماری تجویز تھی، کوئی بائنڈنگ تو تجویز نہیں، آپ کے پارٹی قائد نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی اور 3 دن کی ڈیڈ لائن دی، 21 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو رپورٹ مکمل کرنی تھی، اور انسسٹ کیا کہ جی جوڈیشل کمیشن ہی ہوگا، اندر گئے تو کسی اور کمیشن پہ ایگری کر گئے، باہر آ کے تو میں گزارش کرتا ہوں، اس میں جب ہمارے قائد نے جوڈیشل کے کمیشن کا مطالبہ کیا تھا اور ڈیڈ لائن بھی دے دی تھی 3 دن، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن جو پھر وہاں سے لائرز کا جو کی طرف سے جو بھی باتیں سامنے آتی رہی ہیں، جوڈیشل کی طرف سے سامنے آتی رہی، سوچے سمجھے بغیر بیان دے دیا۔ نہیں میں نے، کس نے؟ ہم نے، میاں صاحب نے، دیکھیں نہیں تو یہ تحقیق بیان دینے سے پہلے کرنی چاہیے تھی نا، آپ نے قوم کو ایک اضطراب میں مبتلا کیا، ہم نے کہا پتہ نہیں اب لانگ مارچ کریں گے کیا کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے ایک نیک نیتی کے ساتھ ہم یہ چاہتے تھے کہ بھئی اصل حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں کہ اصل حقائق ہیں۔ اب آپ یہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں۔ تو پھر دوسرے کمیشن پہ کیوں ایگری؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی کمیشن سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ مل کر سامنے آئے، اس کو کمیشن کو آپ آنے تو دینا سامنے۔ بھی ہو سکتا ہے اس کے ہیڈ جمشید دستی ہوں، نہیں جو پارلیمان کے اندر، نہیں بڑی بات ہو رہی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے مذاق میں یہ بات یہ ہے کہ میں نے مذاق میں بات یہ نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے قریب لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کمیشن وہ جمشید دستی کو بھی بنا سکتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ دیکھیں اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر جمشید دستی بنتے ہیں تو نیچرلی وہ اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان پر اعتماد کی ہوا ہے۔ نہیں میری بات سن لیں، میری پوری بات سن لیں، وہ بات تو سن لیں پوری، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی اس میں آپ جو ریزولوشن آیا ہے اس میں اگر آپ پڑھیں تو واضح طور پر یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مشورے کے بعد طے ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے ایک سٹینڈ لیا، ان کیمرہ سیشن ہوا، ایک ریزولوشن سامنے آئی، جان کیری واپس آئے اور ہمارے دوست ڈاکٹر معید پیرزادہ نے ان کی دونوں بریفنگز اٹینڈ کی، اور وہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ خام خواہ کی ٹینشن ہے، اس کو میرا جو اپنا تجزیہ معید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی کوئی بڑی بات لگتی نہیں ہے، معاملات طے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس بنیاد پہ طے ہو رہے ہیں معاملات، ذرا اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دس بریک۔